السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر بنا رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ مسکان رٹھور نے شیئر کی ہے، جو کہ گجرات کی رہنے والی ہے۔ مسکان کہتی ہیں، آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سٹوری میری زندگی کا ایک سچا خوفناک واقعہ ہے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں اپنی خالہ کے گھر رات رہنے کے لیے گئی، اور ادھر جا کر جب میں گئی ادھر تو خالہ نے بھی یہی کہا کہ تم 2-3 دن ہم لوگوں کے پاس رہو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے خالہ، میں آپ لوگوں کے گھر رہوں گی۔ ابھی پہلا ہی دن تھا ادھر مجھے، تو میں جیسے ہی رات کو سوئی تو اچانک سے میری آنکھ کھل گئی اور مجھے کافی پیاس لگی ہوئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جا کر پانی پی لوں۔ اب یہ بھی سب سوئے پڑے تھے گھر والے۔ میں نے یہ سوچا کہ میں سب کو مطلب کسی کو مت تنگ کروں اور خود ہی اٹھ کر پانی پی لیتی ہوں۔ میں اٹھی اور جا کر کچن کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی میں کچن میں گئی تو میرے سے پہلے ادھر ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی، اور وہ لڑکی بہت گھور گھور کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی میری کزن نہیں تھی، نہ ہی میری کوئی ریلیٹیو تھی۔ آدھی رات کے ٹائم وہ لڑکی کچن میں کون تھی، اور مجھے بہت گھور کر دیکھ کر یہ کہہ رہی تھی کہ ادھر سے چلی جاؤ ورنہ مار دی جاؤ گی۔ یہ سن کر میں بہت ڈری اور چیخیں مارتی ہوئی وہاں سے بھاگ آئی۔ صبح میں نے سب کو یہ واقعہ بتایا۔ میں ساری رات ڈرتی رہی۔ ساری رات کچن کا وہ خوفناک منظر میری آنکھوں کے سامنے رہا، اور میں کسی کو کچھ بتا بھی نہیں پا رہی تھی۔ صبح جیسے ہی مجھے کچھ اس ڈر سے میں باہر نکلی، میں نے سب کو بتایا کہ میں نے رات میں اس چیز کو دیکھا۔ اس کے بعد میرے کزن گھر میں ایک عامل کو لے کر آئے۔ انہوں نے وہ سارا گھر چیک کیا، اور انہوں نے کہا کہ ادھر ایک چڑیل کا بسیرا ہے۔ اور ایک اور بات، مسکان کہتی ہیں کہ اس گلی میں صرف ایک میری خالہ کا ہی گھر تھا، اس کے علاوہ وہ ساری گلی سنسان تھی۔ نیکسٹ اسٹریٹس جو تھیں ان میں گھر تھے لوگوں کے، لیکن اس گلی میں کسی کا بھی گھر نہیں تھا۔ اور وہ کہا جاتا تھا کہ اس گلی میں بھی لوگ کسی لڑکی کو گھومتے ہوئے دیکھتے تھے۔ جو بھی اس گلی کے باہر سے گزرتا تھا ان کو وہ لڑکی ادھر نظر آتی تھی۔ اور ایسے خوفناک واقعات اس سنسان بیابان گلی میں پیش آتے تھے۔ میری خالہ نے بھی پھر اس گھر کو چھوڑ دیا اور وہ کسی اور گھر میں شفٹ ہو گئے۔ یہ ایک واقعہ تھا مسکان کا، جو انہوں نے گجرات سے میرے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ مسکان اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کیا وکاس نے UK سے۔ وکاس کہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انگلینڈ میں ایک ایسی عورت کی یہ سٹوری ہے جو کہ طلاق یافتہ تھی۔ اس کی زندگی کا ایک سچا خوفناک واقعہ۔ اللہ پاک نے اس کو 2 بیٹیوں سے نوازا، اور اس کی شادی کو 7 سال گزر چکے تھے۔ شادی کے 7 سال کے بعد اچانک سے ان میاں بیوی کے درمیان جو بھی ہوا، اس نے اس کے شوہر نے اس کو چھوڑ دیا، اور وہاں سے وہ اپنی ان 2 بیٹیوں کو لے کر اور اپنی امی کے ساتھ، یعنی اپنی والدہ کے ساتھ، وہ لڑکی ادھر سے اس شہر کو چھوڑ کر چلی گئی اور کسی اور شہر میں جا کر اپنی زندگی گزارنے لگی۔ وہ لڑکی بتاتی ہے کہ اس کی زندگی میں ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ وہ ایک کرسچین برادری سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو اسکول میں پڑھنے کے لیے ڈال دیا، اور اس کے بعد وہ خود جاب پر چلی جایا کرتی تھی۔ لیکن کچھ دنوں سے اس کی بیٹی یہ کہتی تھی کہ ماما میرے ساتھ کچھ عجیب سے واقعات پیش آتے ہیں۔ تو اس عورت نے جب اس سے پوچھا کہ کیا واقعات پیش آتے ہیں، تو اس بچی نے یہ بتایا کہ ایک دن میں اسکول میں کھڑی ہوئی آپ کا ویٹ کر رہی تھی، چھٹی ہو چکی تھی اور آپ نے آنے میں کافی دیر کر دی، تو سارا اسکول خالی ہو چکا تھا۔ ہم لوگوں کے اسکول کے سامنے جو بہت بڑا درخت ہے
ادھر ایک لمبی سی ہائٹ کا شخص کھڑا ہوا تھا جو کہ میرا نام لے رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کے منہ سے اپنا نام سنا تو میں اس کی طرح متوجہ ہوئی اور اس کے پاس چلی گئی۔ جیسے اس کے قریب گئی تو وہ نہایت خوفناک چہرے کا ایک بدصورت شخص تھا جو کہ مجھے بلا رہا تھا۔ اتنے میں آپ آ گئی اور آپ کو دیکھ کر دوڑتے ہوئے میں آپ کے پاس آ گئی، لیکن کافی دنوں سے یہ چیز مسلسل ہو رہی ہے۔ لیکن وہ جو عورت تھی وہ اپنے بیٹی کی بات پر بالکل یقین نہیں کر رہی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ بیٹی جھوٹ بول رہی ہے، شاید وہ اسکول سے چھٹی کرنا چاہتی ہو، لیکن بچی مسلسل اس چیز کی شکایت کر رہی تھی۔ ایک دن اس عورت نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں خود جا کر دیکھوں اس بات میں کتنی حقیقت ہے۔ اسی طرح ہوا اور وہ عورت ایک دن پھر اپنی بچی کو لینے کے لیے لیٹ گئی اسکول، اور اس نے دیکھا کہ اس کی جو بیٹی ہے اسی درخت کے نیچے ایک شخص کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی کمر ہے اس طرف اور اس شخص کی بھی کمر ہے۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھی وہ عورت تو اس نے دیکھا کہ ایک خوفناک شکل کا بدصورت شخص اس کی بیٹی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور اس عورت نے جلدی سے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور ادھر سے چلی گئی، اور وہ جو بھی چیز تھی وہ پیچھے سے عجیب و غریب آوازوں میں اس کی بیٹی کو بلا رہی تھی۔ وہ عورت بہت ڈر گئی اور فوراً اپنے ٹاؤن کے ایک فادر سے اس نے رابطہ کیا۔ اس فادر نے اس کو ایک ایسے شخص کے پاس بھیجا جو کہ ایسے علوم پر بہت عبور رکھتا تھا۔ وہ ان کے پاس گئی اور اس کو ساری بات بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ میں نے بھی اس شخص کو دیکھا ہے، وہ کوئی جن ہے یا چڑیل، جو بھی، وہ نہایت خوفناک ہے۔ وہ جو شخص تھا اس نے کہا کہ تم اب مجھے اپنے ساتھ اس جگہ لے کر چلو۔ وہ عورت اس شخص کو اپنے ساتھ ادھر لے گئی، اور اس شخص نے ساری جگہ کو جا کر دیکھا، اور وہ جو جن تھا وہ اس شخص کے سامنے آیا، اور ان کی آپس میں جو بھی بات ہوئی اس بات کا نچوڑ یہ نکلا کہ وہ جو جن تھا وہ اس بچی کو مارنا چاہتا تھا، وہ ایک شیطان جن تھا جو کہ اس بچی کی جان لینا چاہتا تھا۔ کافی عرصہ اس بچی کا علاج ہوا، اور آخر میں اس شخص نے یہ کہا کہ اگر اپنی بچی کی زندگی چاہتی ہو تو اس اسکول سے اس کو نکال لو۔ اگر تم اس کو اس اسکول سے نکال لو گی تو وہ پھر تمہاری بیٹی کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ وہ تب تک اس کے پیچھے رہے گا جب تک وہ اس اسکول میں جائے گی اور درخت کے پاس سے گزرے گی۔ پھر اس عورت نے اس بچی کو وہاں سے نکال لیا، اور آج وہ کہتی ہے کہ میری بیٹی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی وقاص کی جو انہوں نے یوکے سے شیئر کی۔ شکریہ وقاص اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، یہ تھی آج کی کچھ خوفناک کہانی ہے، اور ایک اور لاسٹ میں سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ سٹوری میرے ساتھ اکرم نے شیئر کیا ہے سعودی عربیہ سے۔ اکرم کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ایک شارٹ سا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہوا کچھ اس طرح کہ میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں اور ٹرک چلاتا ہوں، اور میرا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ گھنے جنگلوں میں سے اور ریتلے علاقوں میں سے ٹرکوں کو لے کر گزرنا، آنا جانا، اسی میں میرا ٹائم گزر جاتا ہے۔ میں ایک کمپنی کا ڈرائیور ہوں، اور مجھے اکثر 3 دن گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ میں جا رہا تھا اور راستے میں مجھے بہت بھوک لگی۔ میں اپنا کھانا ہمیشہ ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ جس جگہ میں رکا وہ بہت سنسان جگہ تھی، اور رات کے 8 سے 9 بجے کا ٹائم تھا۔ تو میرے سامنے سے 2 نقاب پوش عورتیں آئیں اور میرے ٹرک کو بہت زور سے بجانے لگیں، اور یہ کہنے لگیں اشارے سے کہ دروازہ کھولو۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ عورتیں عربی میں بات کر رہی تھیں، کیونکہ میں عربی سمجھتا ہوں اور عربی بول بھی سکتا ہوں۔ وہ عورتیں مجھے کہہ رہی تھی کہ ہمیں اپنے ساتھ بٹھا لو، اور کچھ دور فاصلے پہ ہم لوگوں کا گھر ہے۔ میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے، پہلے مجھے کھانا کھانے دو، جیسے میں جاؤں گا تو تم لوگوں کو ساتھ بٹھا لوں گا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری، آپ یہ سمجھیں کہ 5 منٹ گزرے ہوں گے۔ 5 منٹ کے بعد ان میں سے ایک عورت نے دوبارہ ٹرک کا دروازہ کھولا اور میری طرف متوجہ ہوئی، اور مجھے بڑی خوفناک آواز میں کہنے لگی جلدی کرو، اگر جلدی نہیں کرو گے تو ہم مجبوراً تمہارے ٹرک کو الٹا دیں گے، کیونکہ جس جگہ تم کھڑے ہوئے ہو یہ جگہ ہماری سونے کی جگہ ہے۔ تم نے ایک سائڈ پر جو ٹرک کھڑا کیا ہے، ادھر ہم لوگوں کے بچے سو رہے ہیں، ہم تمہیں نقصان نہیں دینا چاہتے تھے۔ اکرم کہتے ہیں میں نے جیسے ہی یہ بات سنی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کا چہرہ نہایت خوفناک ہو گیا،
اور واقعی میں نے ایک سائڈ پہ ٹرک کو کھڑا کیا تھا. وہ جگہ کافی سنسان تھی، کافی خوفناک جگہ تھی وہ. اور میں جیسے ہی ادھر سے اپنے ٹرک کو لے کر جلدی سے گزرا تو مجھے پیچھے سے چیخوں کی اور کہکوں کی آواز آنے لگی، اور یہ کہنے لگے تم عقل مند تھے، اپنی جان بچا لی ورنہ ہم تمہیں جان سے مار دیتے. اس طرح کے بہت سے واقعات اکرم کہتے ہیں کہ وہاں کے ٹرک ڈرائیورز کے ساتھ، ٹیکسی ڈرائیورز کے ساتھ پیش آتے ہیں، جو کہ میں آپ کے چینل پر ضرور شیئر کروں گا. بہت شکریہ اکرم اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو یہ تھی آج کی کچھ خوفناک کہانیاں. لسنرز، آپ لوگوں کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور آپ لوگ بھی اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر. اور آج کا اچھا میسج یہ دینا چاہوں گی کہ ہمیشہ سب کی عزت کریں، احترام کریں، چھوٹوں کا بھی اور بڑوں کا بھی. اگر آپ اللہ کی عدالت میں مقبول ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زبان کو بہترین بنا لیں، اپنے والدین کی خدمت کریں. اگر وہ اس دنیا میں نہیں بھی ہیں تو ان کی قبر پر ضرور جایا کریں، ضرور حاضری دیا کریں، وہ ہمارا انتظار کرتے ہیں. یہ میرا اچھا میسج تھا. اپنی والدین سے بہت محبت کریں. آئی ہوپ اس پہ ضرور عمل کرتے ہوں گے، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، سٹوریز کو شیئر کریں. اسی کے ساتھ مجھے نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. مجھے اور میرے گھر والوں کو اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.